Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 506. 13th of May 1987, wise in West Jamaat Khana of Chicago. یا علی مدد مومنہ، کچھ مدت کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں اور آج ایک ہی رات ہے، ابھی کل انشاءاللہ میں جاتا ہوں، اور آپ کو جو کچھ بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ مولا ہی بلاتا ہے۔ جماعت کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں، دین سے بھی تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے دین کو ہر چیز کے اوپر اونچا رکھا ہے۔ جی اگر چندنی کو سفڑ رچیا کمال، اگر چندن نی کو چڑی، سفڑ رچیا کمال، بالم گھر ایسا جن گھر بندو بھولو تاری بندگی سیا صورت بتاوا ہوں رے درشن بنا باوری۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ پیر ہوئے، ان تمام پیروں میں سب سے زیادہ عجز کرنے والے، ونتی کرنے والے اور رو کے دعا کرنے والے وہ پیر حسن کبیر دین تھے۔ سب سے گرم جومہ پیروں کے اندر پیر شمس کا تھا۔ سب سے زیادہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا علم دینے والے وہ جومہ پیر صدر دین کا تھا۔ اور زمین کو ہل چلا کے، پتھر نکال کے، کانٹے نکال کے کھیتی کے قابل بنانے والے، یعنی کہ کفر، بدیاں، برائیاں، نافرمانیاں، بے ایمانیاں، ان سے دل کو صاف کرنے والے اور مذہب کی جڑ کو لگانے والے جو پیر تھے وہ پیر نور الدین تھے، جن کو ہم پیر صدگر نور کہتے ہیں۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر
پیر کا جو درجہ ہے وہ نبوت کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں نبوت ان پہ ختم ہو گئی. محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، مگر نبوت کا نور تو قائم ہے. نبوت کا کام پورا ہو گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ محمد الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. غدیر خم کے اندر یہ آیت اتری. نبوت کا جو کام تھا کہ جو وحی نازل خدا نے فرمائی، خدا نے جو اپنی مخلوقات کو جو کہنا تھا وہ سب ختم ہو گیا محمد کی نبوت کے ساتھ، مگر خدا کی ہدایت جاری ہے. میسج پورا ہوا، ہدایت بند نہیں ہوئی. ہدایت تو ہمیشہ رہنے والی ہے. رسول اکرم کے زمانے کے اندر جتنے گناہ اور بدیاں تھیں آج اس سے زیادہ ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 1400 برس پہلے ہدایت کا سلسلہ بند ہو گیا تو پھر خدا نعوذ باللہ ظالم ہے. خدا نے ہدایت بند کر دی اپنے بندوں کو. آج تو گناہ بڑھ رہے ہیں. نبی کے زمانے میں اتنے گناہ نہیں تھے جتنے آج ہیں. ہاں، نبی کے زمانے میں جہالت بہت تھی، آج جہالت اتنی نہیں، بھلے ظاہری مگر علم بہت بڑھ رہا ہے. آج دنیا کے اندر ہزاروں قسم کی کتابیں، بے حساب سائنس کا اور دوسرا علم طبی یعنی انسان کے بدن اور اس کی صحت کے لیے جو علم ہے وہ بھی بہت بڑا. ہر قسم کا علم بڑھ رہا ہے. یعنی جہالت تو نہیں، لیکن انسان کے اندر گناہ بہت بڑھ گئے. گناہ کرنے کے لیے، کرائم کرنے کے لیے، جرم کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے آدمی کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ عقل خراب عقل ہے. یعنی جو کننگ ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، وہی گناہ کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ہوشیار چالاک آدمی خراب ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گناہ کرنے کے لیے آدمی کو چالاک ہونا چاہتی ہے. مگر گناہ جو ہے وہ ایسے لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو نادان ہیں، جن میں سمجھ نہیں. وہ لوگ کہ جو سمجھداری نہیں رکھتے، اور وہ آدمی کہ جو نادان ہیں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ جتنی ایک سمجھدار آدمی کو گناہ کرنے پہ سزا ملتی ہے. کیونکہ مولا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ جو اگر علم جانتے ہو اور پھر بھی گناہ کرو گے تو سزا بہت ملے گی. تو آج کی دنیا کے اندر علم بہت بڑھ رہا ہے، لیکن انسان اپنی مغروری کے اندر، اپنی خود غرضی کے اندر، اپنے عیش و آرام کے اندر اتنا پڑ گیا ہے کہ اس کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں. تو آج ہدایت کی تو بہت ضرورت ہے. رسول اکرم کی نبوت کے ساتھ خدا کی طرف سے جو نزول ہو رہا تھا ہدایت کا، قانون کا، قاعدے کا، وہ ختم ہوا. ہدایت کبھی بند نہیں ہو سکتی، اور ہدایت جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. جب تک اس دنیا کے اوپر انسان موجود ہے ہدایت جاری ہے. لوگوں نے اس بات کو بھولا دیا. کسی نے 1400 برس پہلے کی ہدایت کو پکڑ رکھا، کسی نے 2000 برس پہلے کی ہدایت کو پکڑ رکھا، کسی نے 4000 برس پہلے کی ہدایت کو پکڑ رکھا.
اور کسی نے 5-10 ہزار برس پہلے کی ہدایت کو پکڑ رکھا، مگر یہ بھول گئے کہ 10,000 برس پہلے ہندوستان اور مڈل ایسٹ کے اندر خدا نے جو ہدایت بھیجی تھی، آج اس میں سے بہت سی ہدایت کام نہیں آتی۔ وہ لوگ بھول گئے کہ 4-5 ہزار برس پہلے موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ہدایت ملی، اس میں بہت سا حصہ آج کام نہیں آتا۔ اسی طرح سے 2000 برس پہلے کی ملی ہوئی ہدایت کو یہ عیسائیوں نے آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، اور یہ بھول گئے کہ آج کی دنیا کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم کو بائبل اور کرسچن ہدایت سے مل نہیں سکتی۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے، اور ہم مسلمانوں نے اس بات کو خیال میں سے نکال دیا کہ رسول اللہ کے زمانے کی بہت سی چیزیں آج کام نہیں آتی۔ آپ اگر قرآن پاک پڑھتے ہو تو دینداروں قرآن شریف کے 3 حصے اگر کرو تو 3 حصوں میں ایک حصہ تو قصے کہانیاں ہیں، حامان کی، فرعون کی، شداد کی، اور دوسرے نمرود کی، اور ایسے بہت سے کافروں کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور اچھے لوگوں کے بھی ذکر کیے ہیں، نبیوں کے بھی قصے کہانیاں سنائی ہیں خدا نے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بڑے مزے سے پڑھنے جیسا ہے۔ تو ایک حصہ 1/3 قرآن جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں، مگر خدا نے ان قصے کہانیوں میں سبق رکھے ہیں۔ دوسرا جو 1/3 ہے اس کے اندر خدا نے قانون بنایا ہے، قاعدہ بنایا ہے، لاز بنائے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر عبادت، روحانی چیزیں، خدا کی محبت، خدا کے نور کی باتیں، خدا کی بخشش کی باتیں، خدا تعالیٰ کی سزا کی باتیں، اور وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ براہ راستہ تعلق رکھتی ہیں۔ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا اور ہم روز پڑھتے ہیں۔ اس وقت رمضان مہینہ جاری ہے، دنیا کے اندر لاکھوں بلکہ کروڑ مسلمان رمضان مہینے کے 30 دنوں میں قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں، اور اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں کہ لگ بھگ 6,500 ہزار آیتیں جو ہیں وہ 30 دنوں کے اندر پوری کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر قرآن شریف کے 30 حصے کر کے اس کو 30 پارے بنا دیے کہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جائے تاکہ رمضان میں ہم اس کو ختم کر سکیں۔ ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر اگر قرآن شریف پڑھنا شروع کرو، اور آج کل تو ایسے ریکارڈز بھی ملتے ہیں اور ایسی کیسٹس بھی ملتی ہیں کہ جس کے اندر قرآن شریف کی تلاوت ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اگر یہ ایک ٹیپ ریکارڈر بول رہا ہے تو کیا یہ جو ٹیپ ریکارڈر قرآن پڑھ رہا ہے، بھلے اس میں کسی مولوی کی یا کسی قاری کی آواز ہے، تو کیا یہ ٹیپ ریکارڈر سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں؟ اور آپ جانتے ہو کہ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، ٹیپ ریکارڈر کے اندر تو کوئی سینس نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، یہ تو بول رہا ہے۔ یہی حال قاریوں کا ہے، تلاوت کرنے والوں کا ہے۔ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے ایک طوطے کی طرح، ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح، مگر اس میں مطالب کیا ہیں، خدا نے اس کے اندر کیا موتی اور ہیرے اکٹھے کر کے بھر دیے ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ وہ تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دنیا میں ایسا انتظام کیا، ہزاروں سال سے اس دنیا کے اندر علم جاری ہے، لیکن ایسا بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ کتاب کے بغیر گرو یا مرشد یا ٹیچر یا استاد علم دیتے ہیں، کتاب کے بغیر استاد علم دیتا ہے، لیکن استاد کے بغیر کتاب میں سے علم نہیں ملتا۔
ہر کتاب پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھو اس میں ضرور ایسی کوئی بات آ جائے گی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے آتھر نے اس کو کس نظریے سے لکھا ہے پتہ نہیں، سوا کہ ہم اس آتھر کو پوچھنے جائیں. خدا نے 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن کتابیں کتنی بھیجی؟ کتابیں تو 114 رسولوں کے اوپر اتری. ان کتابوں کو صحائف کہتے ہیں، جس کی سنگولر فارم ہے صحف، مصحف. اور ان کا ہم نے نام جانا تو وہ رسول ہیں جن پہ کتابیں خدا تعالیٰ نے اپنے صحیفے اتارے. لیکن 1,24,000 نبیوں میں سب کے اوپر تو کتاب نہیں اتری، اور ان کو کتاب کی ضرورت بھی نہیں تھی. اکیلی کتاب کوئی کام کی نہیں. کتاب کے اندر بہت بڑی باتیں ہیں. سورۃ الفجر میں ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، وَاللَّيْلُ عَشْرٌ، 2 لفظ ہیں. خدا قسم کھاتا ہے 10 راتوں کی. خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ 10 راتوں کی قسم کھائے؟ 1400 برس سے آج تک کسی مفسر نے اس آیت کی تفسیر نہیں لکھی. بعضوں نے کوشش کی ہے تو کہہ دیا کہ وہ رمضان مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں. رمضان مہینے کی آخری 10 راتیں، اچھا چلو مان لو، لیکن خدا کو قسم کھانے کی ضرورت کیا پڑی؟ ان 10 راتوں میں کیا ہے کہ خدا نے قسم کھائی؟ قسم کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو پیاری ہوتی ہے. ہم جس چیز کو چاہتے ہیں قسم ہم اس کی کھاتے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر تو ہندوستان پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے نا، بھکاری جو ہے نا وہ بھی قرآن اور حدیث کی یا اپنے ایمان کی قسم کھاتے ہیں. قرآن کی قسم، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بھلے وہ کھا کے بھی آیا ہوگا. تو قسم تو ہم جگہ جگہ بات میں کھاتے ہیں، لیکن قسم اس کی کھاتے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہے. تو خدا تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. اس کی تفسیر کا پتہ نہیں لگتا کہ کیوں کھائی اور وہ 10 راتیں کیا ہیں. کچھ مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ 10 راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جو رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ رات ہے کہ جب خدا نے اس دنیا کے اوپر قرآن اتارنا شروع کیا. لیکن اگر یہ 10 راتیں ہیں تو نبی نے تو ہم لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے. شیعہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کو ان کے اماموں نے فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے. 22واں روزہ پورا ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 23ویں رات ہے. اس کے لیے رات کا تو پتہ ہے کہ وہ 23ویں رات ہے. پھر باقی راتیں جو 9 ہیں ان راتوں کی قیمت کچھ نہ رہی. اگر خدا جو ہے وہ شک میں رکھنا چاہتا ہے اپنی مخلوقات کو تو پھر خدا کی ہدایت کمپلیٹ نہیں ہوتی. خدا نے کوئی چیز کے لیے ہمیں شک میں نہیں رکھا. ہاں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ اور بات ہے، اور اسی لیے تو نبی دنیا میں آئے کہ وہ ہم کو شک میں سے نکال کے صحیح علم دے دیں. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے. چلو میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. میرا پوائنٹ تو یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ جاری ہے. کتاب کے بغیر استاد علم دیتے ہیں، لیکن استاد کے بغیر کتاب علم نہیں دیتی. اس لیے استاد کی ضرورت ہے جو ہدایت کرتا رہے. اور نبوت کا وہ نور کہ جو خدا نے اپنی مخلوقات کو بلکہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جدا کیا اپنے نور سے، وہ نور محمدی ہے. اور یہی نور محمدی ہمارے پیروں کے اندر ہے. اور خدا تعالیٰ کا یہ جو نور ہے یہ رحمت ہے. خدا کا یہ جو نور محمدی ہے وہ ماں کی طرح پیار کرنے والی شفیق رحمت ہے.
کہ جو اپنے بندوں کے اوپر اس کے گناہوں اس کی غلطیوں پہ آنکھ بند کر کے بھی اس کی بھلائی چاہتی ہے، برکتیں دیتی ہے. اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا محمد کو کہ یا محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. رسول اکرم جو ہیں وہ خدا کی رحمت کے مینیفیسٹ ہے. خدا کی رحمت کو مجسم شکل کے اندر دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لو. اگر محمد دنیا سے اٹھ گئے جسمانی طور پہ تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ خدا کی رحمت جس دنیا سے اٹھ گئی؟ اگر محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو اب تو رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور خدا تعالیٰ نے کیا محمد کے ساتھ رحمت کا سلسلہ بند کر دیا؟ نہیں دیندارو، خدا کی رحمت تو آج بھی ہے اور یہی پیری نور ہے. بہت سے ایسے لوگ ہمارے اسماعیلی طریقے کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ ایسی غلطی کر جاتے ہیں، جیسا کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کچھ آدمی ہماری جماعت میں 5-10 برس سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بھئی جو ہمارے پیر تھے وہ محض ایک دائی کی طرح تھے، انہوں نے ہم کو ہندوؤں میں سے ورغلا کے یعنی بھیلا پھسلا کے، ان کو وہ لوگ کہتے ہیں، ہم کو مسلمان بنا دیا، اسماعیلی مذہب میں لے آئے. ان کی بہت بڑی غلطی ہے. پیروں نے ہم کو ورغلایا نہیں، پیروں نے ہم کو کوئی بھی فریب نہیں دیا، پیروں نے ہمیں کوئی بھی دنیاوی لالچ نہیں دیا، پیروں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی دغا نہیں کھیلا. وہ آل رسول ہیں، محمد کی آل میں سے ہیں، پاک اور مطہر ہیں، پاک ہیں، ان میں نور محمدی ہے. رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں تو خدا کی جو قوت ہے وہ علی ہے، رحمت محمد ہے اور قوت جو ہے وہ علی ہے. اسد اللہ، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. شاہ مرداں تمام بہادروں کے بادشاہ، شیر یزداں خدا کے شیر، تمام جانوروں میں سب سے طاقتور شیر ہے. اور شیر کی قوت کو ایک مثال کے طور کے اوپر شاعروں نے اور لکھنے والوں نے، مقرروں نے لوگوں کے سامنے رکھا. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خدا کی رحمت محمد ہے، خدا کی طاقت علی ہے. یہ رحمت کرنے والے ہیں اور علی ہمیں بدیوں سے، گناہوں سے، دشمنوں سے، شیطان کے زور سے بچانے والے ہیں، پناہ دینے والے ہیں اور ہماری مدد کرنے والے ہیں. وہ امام ہیں، محمد نبی ہیں. یہی امام اور پیر کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری ہے. کبھی کبھی حضرت امام الگ جسم میں ہوتے ہیں اور پیر الگ جسم میں ہوتے ہیں، جیسے کہ مولانا حسن علی شاہ پیر بھی تھے، امام بھی تھے، لیکن جب وہ پیر تھے تب وہ امام نہیں تھے. اور جب انہوں نے شاہ خلیل اللہ کی وفات کے بعد امامت کی گادی پہ، تخت پہ قدم مبارک رکھا تو انہوں نے اپنا جو پیری جامہ تھا اپنی ماں کو دیا. شاہ خلیل اللہ کی جو بیگم تھیں، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی جو ماں تھیں، مولانا حسن علی شاہ نے اپنے باپ کے زمانے کے اندر جو پیر تھے، جب امامت کا سلسلہ اپنے اوپر اٹھایا تو انہوں نے پیری جامہ اپنی ماں کو دیا. اور ہم اپنے پیروں کی لسٹ میں پیر متا سرکار کو یاد کرتے ہیں. تو یہ پیر متا بی بی سرکار جو تھی پیری جامہ لے کے ہندوستان میں آئیں. مسقط کی اور کچھ کے کیرا کی جماعت کے اندر جماعت میں کچھ جھگڑے ہو گئے تھے اور وہ جھگڑے ایمان کی اور مذہب کی بنیاد کے اوپر ہوئے تھے. جماعت کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ بے ایمان ہو رہے تھے. مولانا حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جامہ دے کے
یعنی پیر کا نور دے کے، نبوت کا نور دے کے ان کو ہندوستان بھیجا، اور ہندوستان میں کیرا میں آئیں، کچھ میں جماعت کو ہدایت کی، جماعت ٹھیک ہو گئی، سندھ میں بھی گئی تھی، بمبئی میں بھی آئی تھی، اور جب واپس گئیں تو گوادر اور مسقط میں بھی ٹھہری، کیونکہ مسقط کے اندر بھی جماعت کا کچھ جھگڑا تھا۔ دینداروں، ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہسٹری پڑھنے سے، اسماعیلی مذہب کی اور قوم کی ہسٹری پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے مذہب کو طاقت دیتی ہیں۔ تو پھر آگا حسن علی شاہ ماں باپ نے جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو پیری جوما اپنے بیٹے علی شاہ کو دے دیا، اور علی شاہ ماں باپ جب امام بنے تو انہوں نے اپنی پیری جوما اپنے بیٹے پیر آغا شاہ خلیل اللہ کو، جن کا نام پیر شہاب الدین شاہ ہے، ان کو دے دیا۔ اس طرح بہت سے اماموں نے پیری جوما بھی اٹھایا، صاحبی جوما بھی اٹھایا، اور ایسا بھی ہوا کہ صاحبی اور پیری دونوں جومے ایک ہی باڈی، ایک ہی بدن کے اندر رہے، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ، جیسے کہ آج ہمارے حاضر امام ہیں، ہمارے مولا امام بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور جب وہ جماعت کے اندر آتے ہیں تو 90% بلکہ 99% وہ پیری جومے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو پیر ہے وہ ماں ہے، پیر ہے وہ رحمت ہے، پیر جو ہے وہ بخشش دینے والے ہیں، پیر جو ہے وہ درگزر کرنے والے ہیں، پیر جو ہے وہ معافی دینے والے ہیں، پیر جو ہے وہ وہابیت والے ہیں، یعنی بغیر مانگے ہوئے بھی ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ یہ پیری جامع ہے۔ کبھی کبھی صاحبی جوما فرنٹ میں آ کے تو جماعت کو کچھ ہدایت بھی کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں میں تمہارا امام ہوں اور میں تم کو کہہ رہا ہوں، تمہارا امام تم کو یہ کہہ رہا ہے، تو اس وقت دیندارو آپ اس کا چہرہ دیکھو گے تو جب وہ پیری جوت میں ہوتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں تو اس کی شکل، چہرہ، اس کے نور کا تیج بدل جاتا ہے۔ تو پیر جو ہے نا وہ ہمارے لیے روحانی ماں ہے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہم کو دنیا کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی۔ ہمارے گنانوں کے اندر جو پیروں نے فرمایا ہے اس کے اندر دنیا کی تعلیم بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے۔ روحانی چیزوں کے لیے بڑے بڑے باریک اور نازک اشارے کیے ہیں۔ ہمارے یہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں، یہ پیر اور ان کی جو اولاد رہی جن کے پاس پیری جوما نہیں تھا، جیسے کہ پیر امام شاہ ہیں، پیر رحمت اللہ شاہ ہیں، اور ایسے اور بہت سے ہمارے پیر ہیں کہ جو ان کی اولاد میں سے آئے۔ پیر سید محمد ہیں، پیر سید احمد ہیں، پیر سید گلمالی شاہ ہیں، جن کا نام اصل میں غلام علی شاہ تھا، لیکن جو کسان اور کھیڑوت لوگ تھے، ان پڑھے تھے، غلام علی شاہ نہیں بول سکے تو غلمالی شاہ انہوں نے بنا دیا، اور پیر اس پر راضی ہوتے تھے، خود کو بھی پیر غلمالی شاہ کہتے تھے۔ ان کے بھی بہت سے گنان ہیں۔ پیر فتح علی شاہ ہیں، اسی طرح سے پیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی، بیٹی نے تو شادی نہیں کی، ان کا نام بائی بوڑھائی تھا، لیکن 18 فرزندوں میں سے بہت سے فرزندوں کی اولاد بڑی پھیلی، اور انہوں نے اسماعیلی مذہب کی بہت بڑی تبلیغ کی۔ انہی کی اولاد کے اندر سے پھر رحمت اللہ شاہ کی اولاد میں سے یہ سیدہ بی بی امام بیگم بھی تھیں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پیروں نے اور ہمارے پیروں کی اولاد نے اسماعیلی مذہب کے لیے بہت قربانیاں کی، دکھ اٹھائے اور علم کا پرچار کیا، تبلیغ کی، اور انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں سنائی۔ اب دیکھو پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ اگر چندننی کوٹڑی، اگر جو ہے وہ بہت قیمتی لکڑی ہے، اس لکڑی کو اگر جلاؤ تو اس کے دھوئیں میں خوشبو آتی ہے، اور اگر پانی کے اندر کسی پتھر کے اوپر بوندیں ڈال کے پانی کی اس کو پانی میں گھسا جائے
تو اس میں سے بھی خوشبو نکلتی ہے. چندن جس کو سندل بھی کہتے ہیں، اگر دوسری چیز ہے، سندل دوسری چیز ہے، لیکن چندن اور سندل ایک ہی چیز ہے. سندل فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، اور چندن جو ہے وہ سنسکرت میں کہتے ہیں. یہ بھی تو خوشبودار لکڑی ہے، اور اس کے جنگل بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت مدت کے بعد یہ درخت اگتا ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے. آرڈینری طور پہ جو لکڑی ملتی ہے اس سے 20-25 گنا، شاید 50 گنا زیادہ چندن اور اگر کی قیمت ہوتی ہے. بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ اپنے کمروں کے اندر سندل کے یا اگر کے دروازے اور باریوں، کھڑکیوں وغیرہ کے دروازے رکھتے تھے کہ جوں ہی وہ اپنے کمرے میں آویں تو ان کو چاروں طرف خوشبو ملے. بڑی قیمتی چیز ہے. فرماتے ہیں کہ اگر اور چندن سے ایک روم بنایا جائے اور اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی کاریگری سے دروازے بنائے جائیں. سفل رچیا کماڑ، کماڑ کہتے ہیں دروازے کو، اور اس کے اوپر محبت کا تالا لگا دیا. یہ اشارہ ہمارے اندر کی طرف ہے، ہمارے باطن کے لیے ہے. ہمارا جو باطن ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے، کیونکہ اس کے حکم سے ہمارے اندر روح موجود ہے. خدا کا حکم ہے، وہ نور ہے. خدا نے قرآن شریف کے اندر اپنی ہدایت کو نور کہا ہے، دین اسلام کو بھی نور کہا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہے وہ نور ہے. تو ہمارے اندر جو خدا کے حکم سے روح موجود ہے وہ خدا کا نور ہے. گرو پیر حسن کبیر دین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قیمتی چیز ہے تمہارا باطن. ایسا سمجھو کہ اگر اور چندن کی ایک کوٹھڑی، اعلیٰ کاریگری کے دروازے لگے ہوئے اور اس میں پریم کا تالا لگا دیا. پریم کا تالا یعنی محبت سے یہ دروازہ بند کیا گیا ہے. محبت سے بند کیا ہے. کس نے محبت کی؟ اللہ تعالیٰ نے محبت کی. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوٹھڑی کے اندر، جس کو آپ سینہ کہہ لو، اس کے اندر اپنی محبت. کیوں دروازہ بند کیا؟ اس لیے کہ اندر کی چیز غیر دیکھ نہ سکیں اور غیر اس کے اندر جا نہ سکیں. خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں نبی کو یاد کرایا، الم نشرح لکا صدرک. خدا فرماتا ہے کہ یاد کر کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا، نہیں کھولا. نشرہ کہتے ہیں کھولنے کو. کیا ہم نے، سوال ہے، کیا ہم نے تمہارے سینے کی اس کھڑکی کو، صندوق کو، کمرے کو یا کوٹھڑی کو ہم نے نہیں کھولا؟ مطلب کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے رسول پاک کے باطن کو اتنا روشن کر دیا. وہ تو نور تھے ہی، مگر دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اتری. محمد کو یاد کرایا کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کی اس کوٹھڑی کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی خدا تعالیٰ نے تمام علوم رسول پاک کے سینے میں بھر دیں. تو ہمارے اندر بھی پیر نے یہ اشارہ کر کے بتایا کہ تمہاری یہ جو سینے کی کوٹھڑی ہے، جس کے اندر خدا نے اپنی محبت چھپوا رکھی ہے اور محبت سے تالا لگا دیا ہے تاکہ غیر نہ اندر جا سکے، نہ اندر کی کوئی چیز باہر غیروں کو مل سکے. یعنی کہ اس بھید کو چھپا کے رکھا. اور یہ کیا ہے بھید؟ یہ بھید کیا ہے؟ اسلام کا اسرار. اسرار کہتے ہیں بھیدوں کو. پھر فرمایا ہے
کہ سائیاں کھولن آؤ، یا مولا اس کوٹھڑی کو تو کھولنے کے لیے آ، تو اس نے ہمیں ایک چابی دی، ایک کنجی دی، اور وہ کنجی پریم کی کنجی ہے، محبت کی کنجی ہے، اور وہ کنجی ہے اسم اعظم۔ بیت الخیال کا جو بول ہے یہ وہ کنجی ہے کہ جو آپ کے سینے کو اس محبت والے لگائے ہوئے تالے کو کھول دے گی۔ یا مولا اے بالم، بالم کہتے ہیں پیارے کو، پوروی زبان ہے یہ۔ اے ساجن، ساجن کہتے ہیں اس ساتھی کو جو ایک دوسرے کے بھید سے واقف ہو، میں میرے گھر پہ آ، اس کوٹھڑی کے اندر آ، میں تیری بندگی بھول گیا ہوں، تو آ کے اپنی صورت دکھا۔ کہ اچھے اچھے الفاظ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے، خدا کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں پیر حسن کبیر دین۔ بالم گھر آؤ، ساجن گھر آؤ، بندو بھولیو تاری بندگی۔ مومنو، ایسا آپ کو کبھی ہوا، کبھی آپ کے ساتھ یہ بنا کہ خود بخود گھر میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ آپ کو خیال آیا کہ بھلا میں کون ہوں؟ آپ کو کبھی یاد آیا؟ آپ کو کبھی یہ یاد آیا کہ آج میری زندگی 20 برس کی ہو گئی، 40 برس کی ہوئی، 60 برس کی ہوئی، 70-80 برس کی ہوئی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، آپ کی خود کی جتنی بھی ابھی عمر ہو چکی، کوئی 20 برس کا ہے، میں اس سے نیچے نام اس لیے نہیں لیتا کہ اتنی سمجھ ہوتی ہی نہیں، کھیل تماشے میں پڑا ہوتا ہے ٹین ایجر، لیکن ٹین ایجر کو کیا کہوں، 50-60 برس کے ڈوسے بوڑھے بھی، ان کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ بھلا میری زندگی اتنی نکل گئی، 50 برس نکل گئے، 40 برس نکل گئے، 60 برس نکل گئے، بھلا میں نے عاقبت کا کچھ توشہ لیا؟ کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچا کہ میری زندگی کے اندر گناہ زیادہ ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں؟ ہم نے کبھی یہ چیز سوچی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں مولا کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرے اوپر میرے مولا کا بھی کچھ حق ہے؟ اور اگر یہ سمجھ آئے کہ میرے اوپر میرے مولا کا کچھ حق ہے، تو وہ حق دینداروں کیا ہے مولا کا؟ مولا کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ارے مشنری صاحب، مولا کا ہمارے اوپر ہر حق ہے، ہر شے میں، ہر بابت میں اس کا حق ہی حق ہے۔ ہر چیز کے اندر اس کے احسان مند ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری ہر چیز اس آقا کی ملکت ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم کو توفیق ہی نہیں ملی کہ ہم کیا ہیں۔ اے جی کہو رے تمہیں اے کس کارن آیا جی نہ کیجی صاحب جینی سیوا جی، کہو یعنی سوچو کہ تم دنیا میں کیوں آئے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ذوق کا شعر ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شمس کہتے ہیں
100 वर्ष लगी जीवना बंदे आखिर मरना भी होई 100 बरस तक भी जियो। है दुनिया के अंदर 150-200 बरस के आदमी भी जो आज जीते हैं हुंजा जैसे और ताशकंद के इलाके के अंदर, तो भी क्या है, आखिर तो मरना है ना। तो हमको क्यों हमारी दिल के अंदर बेदारी पैदा नहीं होती, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये अच्छा काम है कि मैं घर में बैठा टीवी देख रहा हूं और जमात खाने नहीं जाता। कभी ऐसा ख्याल आया? मैं रेस्टोरेंट में बैठे हुए खा पी रहा हूं और दुआ का वक्त पसार हो गया, दुआ याद ही नहीं आई। क्यों नहीं याद आई? हम दुनिया के कीचड़ में इतने गुलतान हो चुके हैं कि हमें अपना फर्ज याद ही नहीं आता। ये जो कमजोरी, ये लेथर्जी, हमारी ये गफलत जो है, ये हमको ले डूबती है। 3-4 दिन पहले मैंने अपने सफर के अंदर एक वाइज के दरमियान जमात को एक छोटा सा किस्सा सुनाया। कुछ लोग रो पड़े और ये कहानी, ये किस्सा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने सुनाया है। कलाम इमाम मुबीन में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब छोटी उम्र में तख्त नशीन हुए तो उस जमाने में बहुत सी कहानियां, बहुत सी हदीसें हमें समझ आ सके ऐसे अल्फाजों में समझाते रहे। मौला ने एक कहानी सुनाई, फरमाया कि एक आदमी सफर के ऊपर निकला। 4-5 दिन पहले ही मैंने ये किस्सा बयान किया है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की किताब में से, आपको भी सुना दूं, बहुत लंबा नहीं करूंगा। मैंने जिस तरीके से उसमें बयान किया कुछ लोग रो पड़े। मौला फरमाते हैं एक आदमी सफर पे निकला, चलते चलते उसे भूख लगी, मगर वो जंगल ऐसा था कि कुछ भी उसे नजर न आया खाने पीने के लिए आएगा। यकायक देखा तो एक दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता लगा था, हनी को मधुपूरा कहते हैं गुजराती में। जबान के अंदर पानी उतर आया, होठों पे जबान फिराई, क्या ये मीठा मीठा शहद। सिर के ऊपर कपड़ा बांधा, हाथों पे कपड़ा बांधा, कपड़े तो वैसे पहने हुए थे, सिर पे कपड़ा क्यों बांधा? मक्खियां इसको काटे नहीं। दरख्त के ऊपर चढ़ा और मक्खियां हटा के थोड़ा सा टुकड़ा उस छत्ते का तोड़ा, हनी कोम लेके चूसने लगा। बहुत मजा आया, लेकिन उस गाफिल ने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को भुला दिया। जो होशियार और अक्लमंद लोग होते हैं वो भी कुछ भी काम करने के लिए या कुछ जगह के ऊपर ठहरने के लिए इर्द गिर्द पहले नजर फिराते हैं कि कोई खतरा तो नहीं। मगर इस मूर्ख ने भूख से तंग आके, भूख से मजबूर होके शहद के लालच में यह ख्याल ही नहीं किया कि खतरा भी है। मौला फरमाते हैं कि वो तो शहद खाने में इतना मस्त था कि उसको ख्याल ही नहीं आया कि इर्द गिर्द क्या होता है। हो रहा था कि सफेद और काले रंग के 2 चूहे इस दरख्त की जड़ों को, मूड़ को काट रहे थे और एक हाथी अपनी सूंड से इस दरख्त को हिला रहा था। और इस दरख्त के किनारे पे यह दरख्त था, बिल्कुल नीचे ही एक बहुत बड़ी खाई थी, खड्ड थी, यानी बहुत बड़ी डिच थी, और उसके अंदर एक अजदहा, जिसको इंग्लिश के अंदर ड्रैगन कह लो,
جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، وہ اوپر انتظار کر رہا تھا اس کو دیکھ کے۔ اس مورخ نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا، خیال بھی نہیں کیا۔ مولا فرمایا سفید اور کالے رنگ کے یہ دو چوہے جو اس درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے، آہستہ آہستہ جڑیں کمزور ہو گئیں، تھوڑی سی باقی رہ گئی، مگر اس ہاتھی کے ہلانے سے یہ درخت اکھڑ گیا اور اس آدمی کے ساتھ ہی یہ درخت نیچے گرا اس کھڈ میں، اور اس اژدہا نے، اس ڈریگن نے اس کو نگل لیا۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ شاہ پیر کے جومے میں فرمایا ہے جماعت، تم نے سمجھا کہ اس کہانی کے اندر کیا سبق ہے؟ مکھی نے عرض کی مولا آپ فرماؤ۔ فرمایا کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر ہو، تم عاقبت کی طرف جا رہے ہو، لیکن اس سفر کے درمیان تمہیں دنیا کی لوگ، ممتا، لالچ، یہ جو بدیاں برائیاں، ٹیمپٹیشن جو ہے نا، یہ تمہاری بھوک ہے، تمہارے نفس کی بھوک ہے۔ یہ نفس امارہ کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے اور تم نے دنیا کی اس مد کو کھانا شروع کر دیا درخت پہ چڑھ کے۔ درخت کیا ہے؟ تمہاری زندگی۔ اور وہ جو جڑیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے۔ رات اور دن کے یہ دو چوہے، رات کالی ہے، دن سفید ہے، دو چوہے تمہاری عمر کی، وقت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ 72 میں حضرت امام بمبئی گئے تو سامنے گھڑیال تھی، اس کا وہ پینڈولم ہل رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیت الخیال کے فرمانوں میں بھی ہے کہ تو دیکھو یہ گھڑیال کا جو پینڈولم ہلتا ہے، اتنی عمر تمہاری گھٹ گئی۔ ایک شاعر نے کہا ہے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں وقت نے تمہاری عمر کو گھٹانا شروع کر دیا ہے۔ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ ہاتھی کون ہے؟ مولا فرمایا ملک الموت۔ یہ ہاتھی یعنی مطلب کہ ہاتھی بڑا طاقت والا جانور ہے اور ملک الموت بڑا طاقت والا ہے، وہ تمہاری عمر کو ہلا رہا ہے۔ رات دن کے یہ دو چوہے جڑیں کاٹ رہے ہیں اور یہ کھڈ ہماری قبر ہے۔ جب ہم اس میں گر جائیں گے تو وہ جو اژدہا ہے وہ ہمیں نگل لے گا۔ اژدہا ہمارے گناہ ہیں۔ دیندارو، آپ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، آپ میں پڑھے لکھے بہت ہیں۔ آج سے 50 برس پہلے جماعت میں اتنے ایجوکیٹڈ آدمی نہیں تھے جتنے الحمدللہ آج ہیں۔ آپ میں یونیورسٹیوں میں جانے والے، کالج میں جانے والے، ڈگریاں لے کے بڑے بڑے پروفیشنز والے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، اور بھی بہت قسم کے اس قسم کے علم آج جماعت کے آدمیوں میں بہت ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں۔ تو آج جماعت میں علم بہت ہے، لیکن ہم کو کبھی ہماری عاقبت یاد آئی؟ یہ ٹی وی، یہ گھومنا پھرنا، یہ کھانا پینا، یہ عیش و عشرت، یہ موج شوق، ان چیزوں نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ کسی سے لڑتے وقت ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب خدا نے تھپڑ مارا تو کوئی بچائے گا نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، خود غرضی، بڑائی، میرے جیسا کوئی نہیں۔ میاں بیوی بھی آپس کے اندر محبت نہیں کرتے آج۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حلیمی اور نرمی نہیں رکھتے۔ مولانا حضرت امام نے آخری دن اپنے سفر کا جو نیو یارک کے اندر بینکوٹ میں گزارا، رات کے وقت مولا نے ایک لمبی سپیچ کی ہنستے ہنستے۔
میرا مولا ہے نا ٹکور کر گیا. مجھے معلوم ہے پریزیڈنٹ کاؤنسل کو پرابلمز ہیں, مکھی کامڑیا کو پرابلمز ہیں, عملداروں کو پرابلمز ہیں. کیا پرابلمز ہیں؟ ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں, ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں. قوم کے لیڈروں میں یک دلی نہیں, جماعت میں یک دلی نہیں, کٹمب قبیلے میں یک دلی نہیں, میاں بیوی میں یک دلی نہیں, بھائی بھائی کے اندر یک دلی نہیں, باپ بیٹے میں یک دلی نہیں. اور جہاں یک دلی نہیں, یعنی جہاں اتفاق نہیں, جہاں محبت نہیں, ایک دوسرے کی تکلیف ہم معاف نہیں کر سکتے, ایک دوسرے نے تھوڑی غلطی کی تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے, تو ایسی حالت کے اندر دلوں میں سے نور اٹھ جاتا ہے, برکت بھاگ جاتی ہے. برکت اس طرح سے اڑ جاتی ہے کہ جیسے پانی کو آگ کے اوپر رکھ دو اڑ جائے گا. جس گھر میں اتفاق نہیں, لڑائی ہوتی رہتی ہے, جس کنبے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, جس بزنس کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, جس جماعت کے اندر عملدار پریزیڈنٹ مکھی کامڑیا آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں, خود غرضی کے اوپر رہتے ہیں, وہاں سے برکتیں بھاگ جاتی ہیں, اڑ جاتی ہیں, سکھ چین بھاگ جاتا ہے, خدا کی رحمتیں بھاگ جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ باقی کیا رہتا ہے؟ شیطان رہ جاتا ہے دل میں, وسوسہ رہ جاتا ہے, شک رہ جاتا ہے, غم رہ جاتا ہے, پریشانی رہ جاتی ہے, چین سکون چلے جاتا ہے. ہم لوگ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں, اور یہ چیزیں سٹریس پیدا کرتی ہیں ہمارے دماغ میں, اور سٹریس پیدا کرنے کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے. کئی ہارٹ کی بیماریاں سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ادھر کچھ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر, آپ ان کو پوچھو جا کے کہ سٹریس اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی یکا یک سٹریس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. سٹریس بہت بری چیز ہے, مگر جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو کبھی سٹریس نہیں ہوتا. عبادت کرنے والوں کو کبھی دل کے اندر غم و فکر ہوتا ہی نہیں. عبادت کرنے والوں کو منجھارا اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. عبادت کرنے والوں کے کلیجے ٹھنڈے رہتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو بھی دنیا کی پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو بھی دکھ آتے ہیں, لیکن میرا مولا کہتا ہے بھلے تم کو دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں ہوگے اگر تم برابر عبادت بندگی اور اپنے مذہبی فرائض کے اوپر چلتے رہو گے. ہندوستان پاکستان کی ہماری جو ایشیاٹک روایات ہیں, ہم لوگ ہمارے باپ دادا اسکینڈینیویا میں سے نہیں اترے, ہمارے باپ دادا جرمنی کے اندر سے نہیں آئے, ہمارے باپ دادا انگلینڈ میں پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگ ایشین ہیں, ہندوستانی ہیں, پاکستانی ہیں, جس کو اورینٹ کہا جاتا ہے. مڈل ایسٹ بھی اورینٹ میں آتا ہے. کئی فرمان ہیں حضرت امام کے کہ تم اپنے باپ دادا کی روایات, پرنالی کا, ٹریڈیشنز کے اوپر چلو. کئی فرمان ہیں حضرت امام کے کہ تمہاری جو اصل چیز ہے, تمہاری جو اوریجنلٹی ہے, تمہارا جو اولڈ کلچر ہے, اس کے اوپر برابر مستقیم رہو, اور اس امریکن سوسائٹی کی بدیوں برائیوں سے جھک کے اس سوسائٹی کی بدماشیوں کو اور گناہ کی چیزوں کو جو بہت کھینچنے والی ہیں اس کو دیکھ کے تم اپنی اصل کو بھول مت جانا, اپنے باپ دادا کی روایات پہ رہو. حضرت امام ہم کو ٹریڈیشنلسٹ بنانا چاہتے ہیں. مولا فرمایا, بہت دفعہ فرمایا, تعلیقیں بھی بھیجے ہیں کہ ہم اپنی ٹریڈیشنز کو بدلنا نہیں چاہتے. ایسے بہت سے فرمان ہیں, تعلیقیں ہیں, اور ابھی ابھی بھی آپ کے سامنے آ کے بول کے گیا. ہماری ٹریڈیشنز کیا ہے بھلا؟ ہم چڈیاں پہن کے ناچتے نہیں,
ہماری ٹریڈیشن یہ نہیں ہے یہاں کے یورپینس کی طرح، کیونکہ ادھر جو آئے ہوئے نا وہ لوگ وہ یورپ سے آئے ہوئے ہیں. یہ امریکنز اور ویسٹرن لوگ جو ہیں عورت مرد چڈیاں پہن کے وہ نہاتے ہیں، چڈیاں پہن کے ناچتے ہیں، یہ ہماری روایت نہیں. 14-15 سال کا لڑکا ہوا، باپ کا گھر چھوڑ کے چلا گیا، دوستوں کے ساتھ رہنے لگا، کبھی بینجو بنایا اور کبھی اس نے ناچ گان شروع کر دیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا. یہ ہماری روایت نہیں. یہاں کی تو 16-17 برس کی لڑکیاں بھی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. یہ ہماری روایت نہیں. باپ کے سامنے بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے لڑکا، ہماری روایت نہیں. یہ تو صبح بچے کو، جوان بچے کو سامنے بٹھا کے بیئر باپ پلاتا ہے. یہ ہماری روایت نہیں. ماں کو تو کرنا، باپ کو تو کرنا، ماں اور باپ کی حکم عدولی کرنا، ان سے جھگڑا کرنا، ان سے بے ایمانی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن کے پاس اسلام دین نہیں، جن کے پاس حضرت امام نہیں، جس کے پاس اسماعیلی مذہب جیسی قیمتی طریقت نہیں، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہمارے تو باپ دادا ہماری محبت کے ایک قسم کے مرکز ہوتے ہیں. ہم اپنی زبان کے اندر باپ دادا کو کعبہ و قبلہ کہتے ہیں. آپ میں سے جو اردو جاننے والے ہیں، فارسی جاننے والے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم بزرگوں کو کعبہ و قبلہ کہتے ہیں کہ جس کی طرف منہ کر کے عبادت کی جاتی ہے خدا کی. ہم اپنے باپ کو، اپنے دادا کو کعبہ و قبلہ کہتے ہیں. یہ کرسچنوں کی روایت نہیں ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ ہماری روایت ہے. ہمارے نبی نے ہم کو کہا کہ جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. ہم کو یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اس طرح سے پالو اور دھیان رکھو، کیئر کرو کہ جیسے تم اپنی اولاد کی کیئر کرتے ہو. ہمیں اللہ فرماتا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، یہاں تک کہ زور سے بھی مت بولو اپنے ماں باپ کے سامنے. یہاں تو باپ کو تھپڑ مارتے ہیں. استغفر اللہ. یہاں کی جو حالت ہے وہ گناہوں اور بدیوں سے بھری ہوئی ہے. میں مولا کے دربار میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے منہ سے خراب باتیں نہیں نکلنی چاہیے، لیکن آپ کو شوق لگے اس کے لیے میں ایک بات جان بوجھ کے بولنا چاہتا ہوں، شوق لگانے کے لیے، اور وہ یہ ہے دینداروں، ڈرتا ہوں، بے ادبی ہوتی ہے، مولا سے معافی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو شوق لگے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ایسے باپ بھی ہیں کہ جو اپنی لڑکی سے زنا کرتے ہیں. میں نے معافیاں بہت مانگی، مگر اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو شوق لگے کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے. ہمارے امام نے منع کیا ہے کہ ڈو ناٹ بینڈ ٹو دس سوسائٹی. یہاں کی سوسائٹی کے سامنے، یہاں کے معاشرے کے سامنے تم جھک مت جاؤ، ان کی نقل مت کرو، نہ کھانے پینے میں، نہ کپڑے لتے میں. البتہ اگر کافر کے پاس سے ہم کو علم ملتا ہے خوشی سے جاؤ. کافر کے پاس سے جو علم ملتا ہے تو جاؤ سیکھو. بدر کی لڑائی ختم ہوئی. بدر کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے صرف 3 آدمی مارے گئے. کافر قریباً 1000 آدمی ابو سفیان کی سرکردگی میں آئے تھے. مسلمان تو صرف 313 تھے. 70 آدمی مارے گئے کافروں کے، اور تقریباً اتنے ہی آدمی پکڑے گئے. جب یہ پکڑے گئے باقی تو بھاگ گئے. ان پکڑنے والے آدمیوں کے اندر رسول پاک کے چچا حضرت عباس بھی تھے. نبی نے حکم کیا، پیسے کی ضرورت تھی نا، نبی نے حکم کیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اتنی رقم دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں.
ابھی حضرت عباس مالدار تھے، گڑ گڑانے لگا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، اے چچا، تم نے گھر کے فلانے کونے میں زمین کے اندر دفنہ کیا ہے، یعنی زمین کے اندر تم نے اپنا خزانہ دفن کیا ہے۔ حیران ہو گیا، کہتا محمد تجھے کیسے پتا؟ فرمایا مجھے اللہ نے تیرا پتہ بتایا۔ تو حضرت عباس نے بھی بہت بڑی رقم دی اور چھوٹ گئے۔ تو جو پیسے والے آدمی تھے انہوں نے جرمانے بھرے اور چھوٹ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے، اس میں سے 10 آدمی ایسے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن وہ علم والے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو نبی نے حکم فرمایا کہ تمہارے میں سے ہر آدمی کبھی 10 آدمیوں کو، ہر آدمی 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو چھوڑ دو۔ تو کافروں سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے نبی نے اجازت دی۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے، ابھی میں نے کہہ دیا تاکہ آپ کے دل کے اندر شک نہ پیدا ہوئے کہ بھئی کافروں سے علم لینا۔ ہاں، رسول اللہ نے ان کافروں کو کہا کہ تم اگر 10 آدمیوں کو سکھا دو تو جاؤ لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم چھوڑ دے۔ اور انہوں نے کسی نے 1 مہینے میں، کسی نے 2 مہینے کے اندر لکھنا پڑھنا 10 آدمیوں کو سکھایا، چھوڑ دیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خراب سوسائٹی نارتھ امریکہ کے اندر ہے، کہ جس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے ایک سخت بری بات کہی کہ آپ کے کلیجے ہل گئے، اگر ان کے اندر علم ہے، اور اس ملک میں علم بہت ہے، پرٹیکولرلی سائنس کا علم، تو ہمارا مولا کہتا ہے علم سیکھو، بھلے وہ کافر ہیں لیکن روحانیت اپنے مذہب سے سیکھو، بھلے علم سیکھو، برتن ان سے لے لو لیکن کھانا ماں کا کھاؤ۔ برتن کا مطلب میرا یہی ہے، علم سیکھ لو، انجینئر بنو، لائرز بنو، ڈاکٹر بنو، سائنس کی بے شمار ایسی برانچز ہیں، علم سیکھو، لیکن ان کی نقل مت کرو، اپنی اصل روایات کے اوپر چلو۔ اور جب ہم اپنی اصل روایات کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا مولا خوش ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں بار بار کہا، بھلے تم پاکستان، انڈیا، افریقہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو، مگر اپنے باپ دادا کی پرنالی کا، اپنے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز ہے مت چھوڑنا۔ اور ہماری طریقتیں، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات بہت اچھی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے اندر نہ صرف محبت ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لیتے ہیں۔ مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا کچھ مالک ہوں۔ البتہ عورت کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرمان کیا ہے کہ وہ اپنے مرد کی تابعداری میں رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جب چاہے اس کو کتے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے، مارے دھاڑے، گالی گلوچ نکالے۔ وہ مرد جو ہے وہ مرد پاویا ہے۔ پاویا کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو۔ وہ نامرد ہے کہ جو اپنی عورت کو مارتا ہے۔ مارنا منع کیا گیا ہے۔ ہمارے مولا ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کا چہرہ مبارک دیکھا، اتنا غصہ مولا کے منہ کے اوپر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد۔ ایک عورت نے اپنی مہمانی کے اندر اپنے مرد کی شکایت کی کہ خداوند یہ مجھے مارتا ہے، اور اس کے بدن کے کچھ نشانات دکھائے۔ امام سلطان محمد شاہ اتنے غصے ہو گئے کہ وہ آدمی کانپنے لگا، مولا کے پاؤں پہ گر گیا۔ عورت کو مارنا ہمارے مذہب کے اندر منع ہے، اور عورت کی زبان تیکھی اور تلوار کے دھار کی طرح کاٹ کے کلیجہ جدا کر دے رہے مرد کا، وہ بھی منع ہے۔ ہمارا مذہب محبت سکھاتا ہے، حلیمی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں۔ صرف عورت مرد ہی نہیں، بھائی بھائی، باپ بیٹے، اور ہم آپس کے اندر بھی، اگر ہماری کوئی دنیاوی رشتہ داری نہیں، ارے دینداری
وہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے. ہم اپنے روحانی ماں اور باپ کے بچے ہیں. آپ میرے روحانی بھائی ہو, میں آپ کا روحانی بھائی ہوں. مولا نے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ تم آپس کے اندر روحانی بھائی بہن ہو. یہ رشتہ دنیا کے رشتوں سے زیادہ ہے. جب اسلام ظاہر ہوا مکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, مگر ہم آپس کے اندر محبت رکھنے والے سچے اسماعیلی ہیں, امام سے پیار کرنے والے ہیں. ہماری یہ کوٹھڑی جو چندن اور اگر سے بنی ہوئی ہے, ہمارا یہ بدن اور اس بدن کے اندر جو ہمارا باطن ہے وہ حضرت امام نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس بدن کے اندر امام نے ہمارا رحم کر کے ہمارے اوپر اسم اعظم بخشا, تو ہمارے اندر حضرت امام کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی پاکیزگی فرشتوں کو بھی شرمندہ کرتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے آیا کہ اس نے کہا ہے شراب کے لیے, مگر وہ شراب مذہب کی شراب, محبت کی شراب. کہتا ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. اے شیخ میرے جو دامن کی تری ہے, یعنی میں اتنی شراب پیتا ہوں کہ نہا لیتا ہوں. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہمارا ایسا دامن ہے, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہم اسماعیلی ساری دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ جو نور کو پہچانتی ہے, اور وہ نور حضرت امام ہے. اگر آپ مولا کو نور سمجھتے ہو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ میں کوئی ایسا کالی بھیڑ جیسا ہے کہ جو امام کو نور طریقے پہ نہیں لیتا تو خدا حافظ, اس کے لیے میری آواز ہے ہی نہیں. میں تو ان کو سناتا ہوں کہ جو سنتے ہیں, بہروں کے سامنے میں کیا سنا. تو مومنو ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی محبت ہے, ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی شناخت ہے, ہمارے اس سینے کے اندر اسماعیلی مذہب بستا ہے, ہمارے اس سینے کے اندر اسم اعظم ہے, ہمارے اس سینے کے اندر نیاز پیالیاں, چورے, بخششیں اور پاک کھانا جاتا ہے. ہم دستمند نکال کے کھاتے ہیں, ہم حضرت امام کا دیا ہوا نیاز پیتے ہیں, ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں, اس کے بغیر ہم کچھ کھاتے نہیں. ہم اپنی اولاد کو بھی وہی چیز سکھاتے ہیں. اگر جانور اپنے بچوں کو اپنی فطرت سکھاتے ہیں تو دینداروں ہم اپنی اولاد کو وہ چیز نہیں سکھاتے کہ جو ہم جانتے ہیں. ہم تو جانور نہیں, جانوروں سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہیں. تو ہمارے اندر یہ جو اگر چندن کی کوٹھڑی, ہمارا جو باطن ہے, ہمارا جو سینہ ہے, اس سینے کے اندر ایک موم بتی جلتی ہے, ایک دیوا جلتا ہے. یہ دیوا میرے مولا کی محبت کا ہے, نور کا ہے. اس لیے ہمارے دل کے اندر روشنی ہی روشنی ہے, باہر بھی روشنی ہے. جس گھر میں بتیاں جلتی ہیں اس گھر کے باہر سے بھی وہ روشن نظر آتا ہے. ہمارے سینے کے اندر امام زمان کی روشنی ہے, اس کی محبت کی جوت جل رہی ہے. اس لیے اس محبت کے تالوں کو کھول کے اسرار ہم جانتے ہیں. ہمارا کریکٹر, ہمارے اعمال, ہمارا بول چال, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک محبت سے بھرا ہونا چاہیے. تمام قدورتوں کو چھوڑ دو, دشمن کو دشمن مت سمجھو. ہم اسماعیلی ایک دوسرے کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے. ہماری دشمنی کیا. اور اگر کسی آدمی کے دل میں بڑائی آتی ہے کہ بھئی میں بڑا, میرے جیسا کوئی نہیں, میرے جیسا بڑا کوئی مشنری نہیں, میرے جیسا بڑا کوئی مکھی نہیں, میرے جیسا بڑا کوئی کمڑیا نہیں, میرے جیسا بڑا کوئی پریزیڈنٹ نہیں, میں تو وارث ہوں, میں تو رائی ہوں. کچھ بھی آپ کی پوزیشن ہے, کچھ بھی آپ ہیں, چاہے دنیا میں چاہے دین میں, آپ اکیلے نہیں ہو. آپ اللہ کی طرح یونک نہیں ہو. آپ سے, میرے سے دنیا کے اندر لاکھوں پڑے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں.
کچھ نہیں. چند برس پہلے محبت کی ایک بات سناتا ہوں کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر مولا کے اوپر فدا ہونا ہماری محبت، ہمارے مذہب کی، ہمارے طریقت کی ایک چھوٹی سی ادا ہے. نوروز کی رات نیروبی کا جماعت خانہ اول سفرہ ہو رہا ہے. کروڑوں پتی آدمی ہیں نیروبی میں. سفرہ شروع ہوا. الحمدللہ آج نوروز کی رات ہے، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے. مولانا حضرت امام کی مہمانی 500 شلنگ. آواز آئی 5000 شلنگ. دوسری آواز آئی 10,000 شلنگ. تیسری آواز آئی 50,000 شلنگ. چوتھی آواز آئی 1,00,000 شلنگ. کچھ لوگ تھوڑے 40-50 ہزار تک پہنچ کے ٹھہر گئے، 1,00,000 تک بھی پہنچے. 5 لاکھ تک یہ بات پہنچی تو مردوں میں صرف ایک آدمی رہ گیا، لیکن عورتوں میں سے آواز آنے لگی 6,00,000 شلنگ. ادھر سے آواز آئی 7,00,000 شلنگ. ادھر سے آواز آئی 8,00,000 شلنگ. یوں کرتے کرتے 11,00,000 شلنگ میں سفرہ کھٹا گیا. تو 10,00,000 شلنگ بڑھانے والا بھی سامنے تھا نا. معمولی سے خاکی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی اٹھا اور 11,00,000 شلنگ کا سفرہ کھٹا. 10,00,000 کون بڑھاتا تھا؟ اس کی ماں. بیٹے کے سامنے ماں تھی. ماں کو پتا نہیں بیٹا بڑھا رہا ہے، بیٹے کو پتا نہیں ماں بڑھا رہی ہے. ہمارے مذہب کی خوبی دیکھو، امام کی محبت کے لیے ہمارے دلوں میں ادائیں دیکھو. مکھی کے پاس آ کے جو 11,00,000 شلنگ دیا اس نے، تو مکھی نے اس کو کوئی سونے کا مال بنا دیا یا مکھی نے اس کو کوئی ہیرے کی انگوٹھی دی؟ خانہ ودان خانہ ودان. مولا دین دنیا میں برکت دے گئے، آمین. اس خانہ ودان کے اوپر وہ فدا ہو گیا، اتنا خوش ہوا. جب باہر نکل کے کچھ باتیں ہوئی تو کہتے ہیں آج میں نے طے کیا تھا کہ 25,00,000 شلنگ تک جاؤں گا ایک خانہ ودان کے لیے. صرف وربلی کوئی چیز دنیا کی ملی نہیں، کوئی ہیرے جواہرات کی انگوٹھی انعام میں نہیں ملی. ارے اس نے مکھی نے ایک سیب بھی نہیں دیا اس کو، کیونکہ ادھر یہ روایت نہیں ہے کہ جو سفرہ کٹنے والے کو ادھر مکھی دے دیتے ہیں کچھ ایک چھوٹا سا پارسل جس میں تھوڑا فروٹ ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان میں یہ روایت ہے. ایک سیب بھی نہیں ملا بیچارے کو، لیکن فخر کرتا تھا. فخر وہ دنیاوی فخر نہیں، امام کی محبت اور عشق سے خوشی ہو رہا تھا. اس خوشی کے اندر وہ سمجھ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا ایک اعلیٰ درجے کا دن ہوا ہے. 11,00,000 شلنگ اس نے رکھے اور امام زمان کا ایک خانہ ودان لی. یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ دنیا کبھی نہیں سمجھ سکتی. امام زمان کے لیے ہم فدا ہیں. اسماعیلی مذہب اس کی سمجھ میں آتا ہے جو اپنے مولا سے پیار کرتا ہے، اور جو مولا سے پیار کرتا ہے اس کے منہ سے گندی باتیں نہیں نکلتی، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا جان بوجھ کے، وہ دوسرے کا حق نہیں کھاتا، دوسرے کا مال نہیں کھاتا، دوسرے کو مارتا نہیں. اس کے عمل اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت امام کے روحانی فرزند کو لائق ہوئے. یہ اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں. دنیا میں بھی آباد رہو، دین میں بھی آباد رہو، آپس میں محبت اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی کام کرو. کوئی تکلیف میں آ گیا کھڑے ہو جاؤ اس کی مدد کے لیے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، بہن بہن ہیں. اسماعیلی مذہب کی خوبیاں کہ جس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے سینے کے اندر امام زمان کی محبت ہے،
اور امام نے محبت کا تالا لگایا. یہ محبت کا تالا ہماری بیعت ہے جو ہم امام سے کرتے ہیں. بیعت کے اندر تن من دھن سب کچھ دے دیتے ہیں. مولانا حضرت امام نے یہ محبت سے تالا لگایا کہ ہم اپنے امام کی فرمان برداری مانتے ہیں. اور اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھلے رہو لیکن دنیا دار مت بنو، اس ملک میں رہو، اس کی خوبیاں اٹھاؤ، لیکن ان لوگوں کی بدیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو. دنیا کی کوئی چیز ہم کو اپنے مذہب سے روک نہ سکے. یہ اسماعیلی مذہب کے آدمیوں کی ایک خوبی اور ادائیں ہیں. تو مومنو، ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں. حضرت امام ہم کو فرمان کر کے گئے ہیں کہ امریکہ کی لوگوں کو اسلام مذہب کا پتہ نہیں، تم ایسے بنو کہ ان کو پتہ لگے کہ سچا اسلام کیا ہے، اور تم سچے مسلمان بن کے ان کو اسلام کی جوت اور اسلام کا نور بتاؤ. یہ چیز ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی دین و دنیا میں تمام مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، بلائیں، آفتیں سب دور کرے. دین دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، ترقی دے. مولانا حضرت امام آپ کا ایمان مضبوط کرے. مولا آپ کے ایمان کو ایسا مضبوط کرے دنیا کے کوئی بھی دکھ، دنیا کے کوئی بھی لالچ اس ایمان کو خراب نہ کرے. مولا آپ کو دستبند سکریت میں پورا رکھے. عبادت بندگی کا شوق دے لے. مکی صاحب کو پوچھا، مکی صاحب صبح جماعت آتی ہے تو مکی صاحب مجھے دیکھ کے ہنس پڑے. مجھے جواب مل گیا، اے مومنو، مولا آپ کو صبح اٹھنے کی توفیق دے وے. مولا آپ کو عبادت کرنے کی طاقت دے وے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے وے، آل اولاد میں برکت دے وے، روزی کمانی میں برکت دے وے، صحت و تندرستی میں برکت دے وے، اتفاق و محبت دے وے، ہر قسم کی آفتیں، بلائیں، بدیوں سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچاوے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر، آپ کی اولاد کے اوپر، قیامت تک آپ کی اولاد کے اوپر راضی ہو گئے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی عبادت قبول کرے، اپنی محبت کی جوت آپ کے دلوں میں ہمیشہ جلتی رکھے. مولا اپنا عشق و محبت دے وے. مولا اپنی معرفت اور حقیقت دے وے. مولا دین و دنیا میں آپ کی بھلائیاں کا عطا کرے، برکتیں دے وے، نعمتیں دے وے، خوشیاں دے وے، دعائیں دے وے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے ہے زندہ.